कैसे हैं आप लोग? पूरी दुनिया के अंदर अजीब व गरीब चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अजीब तो ठीक है लेकिन गरीब खैर एनीवेज दुनिया भर में बेइंतहा अजीब किस्म की चीज़ें मशहूर हैं, जैसे कि लंदन के अंदर बिग बैंग जो क्लॉक है वो मशहूर है, चाइना के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही हैरान कुन होती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई थी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें मौजूद हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं स्ट्रेंज चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। सो पहली चीज़ जो है वो है एक चांद के टुकड़े के बारे में। जी, पीस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम मून। जी, ये 1973 के अंदर जब पहला अपोलो मिशन हुआ था तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स थे नासा के चांद पे गए थे और चांद पे जाके उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आए थे। और इस चीज़ को पूरी दुनिया में बताने के लिए कि हम लोग चांद पे गए थे, वहाँ जाके हमने रिसर्च की है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए लेकर आए थे दुनिया के अंदर। तो उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा एक स्टोन का पीस जो था, जो चांद से लेकर आए थे, जिसको चांद का टुकड़ा कह सकते हैं हम लोग, तो वो लाकर उन्होंने उन तमाम करीबी ममालिक को दिया था जिससे उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। तो उस वक्त 1973 में पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और अमेरिका से ताल्लुकात बहुत ही लश किस्म के थे। तो उस वक्त उन्होंने एक एज अ फ्रेंड भी उन्होंने पाकिस्तान को भी वो एक चांद का टुकड़ा दिया था, जो आज भी पाकिस्तान में नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे जाने के लिए भी मना किया जाता है कि आम पब्लिक उसको जाके नहीं देख सकती। नेशनल म्यूजियम वाले गवर्नमेंट कभी कभी उसको खोलते हैं ताकि लोग आएँ और देखें इस चीज़ को, क्योंकि वाकई ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है कि इस तरह की चीज़ हमारे मुल्क में भी मौजूद है। इसको देखकर वही चीज़ ख्याल नहीं आती जो लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊँगा। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ दुनिया में मौजूद है। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर कच्ची मेमन कब्रिस्तान, कच्ची मेमन ग्रेवयार्ड के अंदर ज्यूज की सिमेट्रीज बनी हुई है। जी, ज्यूज जो यहूदी होते हैं उनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं, यानी उनका अपना पूरा एक कब्रिस्तान कच्ची मेमन ग्रेवयार्ड के अंदर आज भी मौजूद है। और ये ग्रेवयार्ड जिसपे बाकायदा आप इजीली देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारी कब्रें ऐसी होती हैं जिनके कदमों के ऊपर डूबी का ज्यूज का स्टार ऑफ डेविड बना हुआ होता है और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई होती है, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी जो स्क्रिप्चर्स जो रिचुअल्स वगैरह उनकी होती हैं, मतलब हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये ज्यूज की कब्रें हैं। और कराची में अभी तकरीबन 200 के करीब ज्यूज मौजूद हैं, अब तो शायद ये और भी ज़्यादा होंगे। उनका काम कुछ नहीं है, वो लोग वहाँ पर बस अपने ये जो आबाओ अजदाद होते हैं उनकी कब्रों की देखभाल करते हैं और आज भी बहुत सारे लोग उनको फंडिंग देते हैं ताकि वो इन कब्रों का ख्याल रखें। पूरी फैमिलीज हैं जो वहाँ पर रहती हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि उन कब्रों की देखभाल करना है। बहुत सारे रिसर्चर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं स्पेन से, न्यूयॉर्क से वहाँ पर आते हैं जो ऑलरेडी ज्यूज हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उनकी स्नैप्स लेके जाते हैं। वहाँ उस कब्रिस्तान में आने के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे इवन आम पब्लिक नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। और एक बहुत ही अजीब सी बात, आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुस्लिम्स में मुर्दे को जब कब्र में डालते हैं तो सर जो है मुर्दे का वो किबले की तरफ रखते हैं और पैर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जबकि ज्यूज में जो वहाँ के लोगों से पूछा गया तो ज्यूज में पैर जो है वो किबले की तरफ होते हैं और सर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये सच भी है या नहीं, क्या पता वो कदबे को ही पैर की तरफ लगाते हो या वो लगाते हो, आई डोंट नो, ये बस एक सुनी सुनाई बात है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सूबा बलूचिस्तान है उसमें है। बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है गोंदरानी, बहुत मशहूर जगह है लसबेला बलूचिस्तान की तरफ। वहाँ पे पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े केव्स बने हुए और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कई हजार साल पहले कोई रहता था। कोई छोटे केव हैं, कोई बड़े केव हैं, कोई तो बहुत ही बड़े केव हैं। एक तो इतना बड़ा केव है जो सबसे बड़ा केव है, उसके अंदर बाकायदा 3 कमरे बने हुए।
کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے جو یہاں پر ایک قوم آباد تھی، ان کا جو سردار ہوگا یا جو بھی بڑا ہوگا، جو کنگ ہوگا ان کا، وہ اس کیو کے اندر رہتا تھا. ایون یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ غار پہاڑوں کے اندر کیسے بنائے گئے ہوں گے، یا کیا آرکیٹیکچر ہم نے سوچی ہوگی، یا کوئی بھی جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی میں ایک دیوار کاٹ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یا اس کے اندر اتنی اسٹیبلٹی ہے کہ یہ کھڑی رہے گی، اوپر سے گرے گی نہیں. کس طریقے سے وہ بنائے گئے، کیا مشینری یوز کی گئی، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن بہت ہی زیادہ حیران کن جگہ ہے وہ، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسی چیز ہے. اور سب سے حیرانگی کی بات کہ ان پہاڑوں کے پاس کچھ ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک کھیت ہے جہاں پر آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، زمین زرخیز ہے، ایون وہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے. تو یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی قوم آباد تھی، یہ خود سے نہیں بنائے گئے، جس کو زندگی گزارنے کی ہر چیز اس وقت میسر تھی اور وہ زندگی گزار رہے تھے. مگر وہ کون سی قوم تھی، کیسے زندگی گزار رہے تھے، کہاں چلے گئے، کوئی نشان نہیں. چوتھی چیز وہ ہے مردان کے اندر. مردان کے اندر بہت سے ایسے پتھر ملے ہیں جو کافی بڑے بڑے ہیں، اور مردان میں پتھر ملنے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ پتھر ایسے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ہیبرو اسکرپچرز لکھی ہوئی ہے. ہیبرو یہ وہی پرانی زمانے آج بھی دنیا میں موجود ہے جو جیوز کی لینگویج جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اور آرتھوڈاکس جیوز جو ہیں یہ ایکچوئل میں ان کی لینگویج ہے. اس پتھر کے اوپر ہیبرو لینگویج لکھی ہوئی ہے. اس سے انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں جیوز بھی آئے گئے ہوں گے، وہ بھی رہتے ہوں گے یہاں پر، کیونکہ جیوز جو ہیں کافی جگہوں سے نکالے گئے، جیسے کراچی میں پہلے تھے، پھر یہاں سے کہیں اور گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی اس طرح کے پتھر پائے گئے ہیں جن کے اوپر ہیبرو لکھی ہوئی ہے. سو انڈیکیشن کنفرم کرتی ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں جیوز آباد تھے، پھر افغانستان بھی گئے ہوں گے، دوسری جگہ بھی گئے ہوں گے. تو یہ اتنے ہزار سال پرانی بات ہے، اور اتنی شاکنگ بات ہے کہ مردان کے شہر میں بھی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے اسکرپچرز پائے گئے ہیں. پانچویں چیز ہے ایک گردوارہ ہے جو سکھ حضرات کی ایک عبادت گاہ ہوتی ہے. گردوارہ پنجا صاحب، یہ حسن ابدال میں واقع ہے. پنجا یعنی ہاتھ کو کہتے ہیں. پنجا صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے. ایک جس طریقے سے ہمارے یہاں مکے میں آب زمزم نکلتا ہے زمین سے، اور کسی کو بھی ایگزیکٹ اس کی لوکیشن نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ آؤٹ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے گردوارہ پنجا صاحب میں بھی ایک چشمہ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے، اور ایکچوئل میں کسی کو نہیں پتا ہے پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو بہت سارے سکھ حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے لیے کافی سیکرڈ سمجھا جاتا ہے، کافی معتبر چیز ہے وہ ان کے لیے، ان کے مذہب کے حساب سے. تو پوری دنیا میں وہاں سے وہ بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں پانی. ایک اور بھی ایک کہانی ہے اس کے پیچھے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں، کہ وہاں پہ جو پتھر ہے یعنی جس کے نیچے سے پانی آ رہا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ہینڈ پرنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پتھر تھا، وہ پہاڑی سے اوپر رول ہوتا ہوا آ رہا تھا، وہ کوئی دشمن تھے یہ پنجا صاحب کے جو ان کو مارنا چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ پتھر اوپر سے پھینکا تھا. تو جو پنجا صاحب تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو روک لیا تھا، اور پتھر وہیں کا وہیں رک گیا، اور اس پر ان کے فنگر پرنٹس بھی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فنگر پرنٹس ہیں اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور چشمے کے اندر آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے سے نکل رہا ہے. I don't know اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، لیکن باقی ایک پتھر آج بھی وہاں پر بالکل رکا ہوا ہے اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے. اور وہ پانی ایگزیکٹلی کہاں سے آ رہا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. مطلب کوئی پاس کوئی ارد گرد کوئی نہر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جہاں سے پانی کی لائن آ رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پانی آ رہا ہے آج بھی، اور بہت سارے سکھ حضرات آتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی. اور چھٹی اور سب سے آخری چیز ہے خیبر پختونخوا کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لنڈی کوتل. لنڈی کوتل میں ایک بہت ہی مشہور درخت ہے جو اصل میں ایک بینین ٹری کہلاتا ہے. وہ ٹری جو ہے وہ قید کے اندر ہے، یعنی اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے، باقاعدہ اس پہ زنجیریں چڑھائی ہوئی ہیں، اس پہ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی وہ اریسٹ ہوا ہوا ہے. اور وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ دس ٹری از انڈر اریسٹ. جی وہ قید میں، یعنی جیل میں بند ہے وہ ٹری. کیسے؟
ایک زمانے میں جب یہاں پر انگریز حکومت کرتے تھے تو اس وقت کے کوئی انگریز کیپٹن تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، اوور ڈرنک کیے ہوئے تھے، تو گاڑی چلاتے ہوئے ان کو آگے درخت نظر نہیں آیا، انہوں نے اپنی گاڑی درخت کے اندر ٹھوک دی، اور جب ٹھوک دی تو انہوں نے باہر نکلے، انہوں نے بولا کہ اس درخت کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے آ گیا. ظاہر سی بات ہے اس کو پیے ہوئے تھے، انٹاکسیکیٹڈ تھے، تو انہوں نے بولا کہ میں اس درخت کو جو ہے بند کروا دوں گا جیل میں، اور بلا 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 جو بھی ان کو کہنا تھا، اور حکومت کے کہنے پر اس درخت کو قید میں ڈال دیا گیا کہ وہ ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا تھا درخت. بعد میں پتہ چلا جی وہ پیے ہوئے تھے. بعد میں انگریز بھی چلے گئے، لیکن یہ چیز دکھانے کے لیے کہ انگریزوں کا جو دور تھا وہ کتنا ظالموں والا دور تھا، اور کتنا ظلم ہوتا تھا ان کے دور میں، کہ انہوں نے ایک درخت کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس درخت کو آج بھی اس زنجیروں میں، ان بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ انگریز دور جو تھا کتنا مطلب ظالموں والا دور تھا. تو وہ ٹری جو ہے وہ آج بھی اریسٹ ہوا ہوا ہے. سو یہ تھی پاکستان کی کچھ اسٹرینج چیزیں، بہت ہی عجیب کن چیزیں تھیں. آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز لائک کمنٹ اینڈ شیئر مائی چینل. مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو، اللہ حافظ.